خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو دیکھا کہ سال میں 2 تہوار کرتے ہیں، اور وہ مجوسیوں کے تہوار تھے، ایرانیوں کے تہوار تھے، جو مہرگان اور نوروز تھے وہ، تو یہ 2 تہوار منایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا اور فرمایا کہ قد ابدلکم اللہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے بدل دیے ان 2 تہواروں کو 2 تہواروں سے۔ تو آپ نے پھر نہایت مقدس اور پاکیزہ 2 تہوار عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مسلمان ہو کر وہ غیر قوم کے تہواروں کو عمل میں لے کر آئیں، حالانکہ وہ ایران کا کلچر اس وقت عربوں پہ غالب تھا، ایران اس وقت کی سپر پاور تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے بدل دیے ہیں، وہ یہ نہیں کہا کہ وہی تم بنا لو، کہا بدل دیے ہیں، ان کو چینج کر دیا، وہ نہیں اپناؤ تم یہ اپناؤ۔ تو اسی طرح جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے تہوار ہے کہ کبھی بسنت ہو رہا ہے تو کبھی جناب وہ ویلنٹائن ہو رہا ہے تو کبھی کچھ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے۔ ہمیں جو مقدس تہوار عطا کیے ان کو اپنانا چاہیے، ان کو نہیں اپنانا چاہیے۔ ٹھیک، شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، میرا نام حفیظ احمد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ عورت کو پرفیوم لگا کر باہر جانا جائز ہے یا سنت کے خلاف ہے یا اسلام کے خلاف ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بڑا اچھا میرے بھائی آپ نے سوال کیا ہے، اور آپ کے سوال کی روشنی میں مفتی صاحب جواب دیں گے۔ میری بہت ساری بہنیں پوری دنیا میں دیکھ رہی ہیں، انشاءاللہ ان کی بھی اصلاح ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، پرفیوم لگا کر دیکھیں، خواتین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وہ خوشبو لگا کے باہر نکلیں جو لوگوں کو سونگھنے میں آئے۔ خواتین کو جو خوشبو لگانے کی اجازت ہے وہ نظر آنے والی ہے، وہ بھی اپنے میاں کے لیے لگائیں۔ باقی ایسی خوشبو لگا کر جو لوگوں کو اٹریکٹ کرے، یہ شریعت مطہرہ کے مزاج کے خلاف ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس کا اکثر نقصان یہ دیکھا ہے کہ ایسی خواتین پہ اکثر جنات وغیرہ شیاطین حمزات بدروہیں جو ان پہ اٹیک کرتی ہیں، اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو کبھی گردے خراب ہو جاتے ہیں، تو کبھی کڈنی خراب ہو جاتے، کبھی جو ہے کچھ اور ہو جاتا ہے، کبھی کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، کبھی دورے پڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہسٹیریا ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹروں کے پیچھے دوڑے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس وجہ سے ہو گیا، حالانکہ یہ رسول اللہ کی تعلیم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ان کو یہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ صحیح بات، صحیح کہہ ماشاءاللہ۔ اچھا وہ صاحب چلیں، مجھے ہدایت کالرز ہیں، تھوڑا سا ان کو شامل کر لیتے ہیں مزید۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، خالد میرا نام ہے۔ جی خالد بھائی، سوال یہ کہ جب صبح فجر کے بعد نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر گھنٹے 2 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد دوبارہ قرآن پڑھا یا سورہ رحمان پڑھی، کوئی بھی تلاوت کی، صبح اگر اپنے بزرگوں کو نہیں بخشا تو اس صبح کا قرآن پڑھا ہوا ہے دوپہر کو یا رات کو پڑھے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح ہم نے قرآن پڑھا، یا اللہ اس کی برکات سے بھی ان کو بخش دے۔ اچھا ٹھیک ہے خالد بھائی، آپ کا سوال میں نوٹ کیا۔ دیکھیں مصعب آپ کے مسئلے کا کیا حل بیان کرتے ہیں۔ جی مصعب۔ جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو صبح پڑھا یا کل پڑھا یا پرسوں پڑھا یا سال پہلے پڑھا، 10 سال پہلے پڑھا، وہ آپ کی ایک نیکی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں محفوظ ہے، آپ اس کا ایصال ثواب جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، آپ کو جواب مل گیا، اور ہمارے بہت سارے بہن بھائی پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور شامل کریں گے، لیکن ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے۔ جی ناظرین، آپ کے مسائل کا حل مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کے مسائل کا حل بھی بیان فرما رہے ہیں، اور جو موضوع کے حوالے سے میں مفتی صاحب سے سوال کر رہا ہوں اس کا بھی وہ حل پیش کر رہے ہیں۔ شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام مسز اختر ہے، میں سرودہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں اکثر محاورتاً جو ہے نا وہ بولتے ہیں بھائی ادھر آؤ، مجھے بولتے ہیں ہم، اور استاد جی کس وقت منہ سے نکل جاتا ہے، کیا اس سے میرے نکاح پہ تو کوئی اثر؟ کیا منہ سے نکلتا ہے ان کے؟ استاد جی۔ اچھا ہاں، اور ساتھ میں بھائی بول دیتے ہیں محاورتاً، اچھا، اس سے کوئی میرے نکاح پہ اثر تو نہیں پڑتا؟ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی تھی۔ چلے دیکھیں وہ سب کیا کہتے ہیں آپ کو مسئلے کا۔ آئیے جی وہ سب۔
نہایت کلیئر کٹ لفظوں میں اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا نکاح میں، البتہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسے الفاظ نہ کہیں ٹھیک بھائی وغیرہ۔ بالکل۔ اچھا وہ ہم موضوع پہ آتے ہیں کہ جو تہوار ہم نے نافذ کر لیے ہیں اپنے اوپر، ہم منا رہے ہیں، جس کی تعداد مثال بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ویلنٹائن ڈے کل پرسوں آنے والا ہے، تو اس گفتگو کا صرف مقصد کسی دل آزاری نہیں ہے، یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو، ہمارے بہن بھائیوں کی اصلاح ہو، تو وہ جو آنے والا روز جو پکڑ ہے اس سے ہم بچ سکیں اور ہمارے بہن بھائی بھی بچ جائیں۔ تو اس کے کیا مطلب، اس کی ہسٹری کیا ہے، ویلنٹائن ڈے کی پس منظر کیا ہے، مقاصد کیا ہے؟ اس حوالے سے میں نے کافی ریسرچ کی ہے اور نیٹ پہ بھی میں نے سرچ کیا، انسائکلوپیڈیا برٹینیکا بھی میں نے دیکھی، مختلف سٹوریز ہیں۔ 3 آدمی یعنی کرسچن ہسٹری میں مشہور جو ویلنٹائن اور ویلنٹائنس کے نام سے گزرے ہیں، جو مشہور قصہ ہے وہ روم کا بادشاہ کلاڈیس تھا، اس نے عیسائیت پہ غلبہ کیا اور عیسائیت کو دبا لیا، اور اس نے فوج بنائی تھی، تو وہاں پر اس نے پابندی لگا دی تھی کہ فوجی لوگ شادی نہیں کریں گے۔ تو ویلنٹائن نام کا ایک کرسچن پریسٹ تھا، وہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ملاقاتیں کرواتا تھا جو ہماری شریعت میں ناجائز ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی شادیاں کروا دیا کرتا تھا۔ ایک یہ سٹوری ہے۔ دوسری سٹوری یہ ہے کہ کلاڈیس نے ویلنٹائن کو قید کر دیا، تو قید میں جیلر تھا، جیلر کی ایک بیٹی تھی نابینا، جولیا، تو وہ جولیا جب اس نے ویلنٹائن کے کچھ خاص باتیں دیکھی جیلر نے، تو اپنی بیٹی جولیا جو نابینا تھی اس کو بٹھا دیا اس کی خدمت میں سیکھنے کے لیے، تو جولیا کو اس نے پڑھایا، تو جولیا وہ خدا پہ ایمان لے آئی ان کے بقول۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ مجھے جو ہے آنکھیں چاہیے، تو بہرحال کہا کہ ٹھیک ہے، اب جو خدا پہ یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی سنتا ہے، تو بہرحال انہوں نے دونوں نے مل کے دعا کی تو اس کو آنکھیں بھی مل گئی۔ تو جب ویلنٹائن کا آخری دن تھا تو اس نے ایک خط لکھا تھا جولیا کے نام، تو ویلنٹائن کو محبت ہو گئی تھی جولیا سے، عشق ہو گیا تھا، تو اس نے آخر میں خط میں لکھا تھا فرام یور ویلنٹائن۔ اچھا، تو اب اس تہوار کو یہ لوگ منا رہے ہیں عشق و محبت کے نام سے، ناجائز محبت جس کو اسلام منع کرتا ہے، جس کو بے حیائی بے شرمی قرار دیتا ہے، کیونکہ حیا دین کا جزو ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اور بے حیائی دین کا مخالف ہے۔ بالکل۔ تو آج وہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم سے وہ چاہتا ہے انما یامرکم بالسوء، تمہیں حکم دیتا ہے تم برائی کا کام کرو اور فحاشی کا کام کرو اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو، جب لوگوں کو سمجھاتے ہیں تو کہتے جی اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ تو محبت کو پسند کرتا ہے۔ تو یار یہ تم کتنی بڑی باتیں کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور بہرحال الحمدللہ غیرت مند مسلمان موجود ہے، سوشل میڈیا پہ بڑا اچھا ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ ایک صاحب ہے وہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ جناب میں نے تو اپنے فرینڈ کو جو ہے وہ چاکلیٹس اور چاکلیٹ اور یہ پرفیوم وغیرہ وغیرہ دیا، تو اور ڈیٹنگ بھی میں نے ماری، تو وہ کہتا ہے دوسرا کہتا تمہاری بہن کو کیا ملا؟ تو بغیرت چپ کرو، میری بہن ایسی نہیں ہے۔ تو کہا تم دنیا کی بہنوں کو ایسا بنانا چاہتے ہو، یا تم ایسے کیوں نکل آئے، تم اس کو برا سمجھتے تو تم کیوں کر رہے ہو؟ بالکل صحیح، دوسروں کی بہنوں کے بارے میں گفتگو کیوں کر رہے ہو؟ بہت پیارا، بہت پیارا۔ تو اب یہ غیرت کی باتیں، شرم کی باتیں، جتنا ایمان کم ہوتا چلا جائے گا حیا کم ہوتی چلے حیا سے دور ہوتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ میں بحرین سے بول رہی ہوں۔ جی جی، میرا مسئلہ یہ ہے کہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے کیا چیز دینی چاہیے، پیسے وغیرہ یا گوشت وغیرہ، اور کس طریقے سے دینا چاہیے، یہ ذرا تفصیل سے بتا دیں مہربانی۔ بالکل انشاءاللہ بتائیں گے۔ بحرین سے آپ پروگرام میں شریک ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے مسئلے کے حل کے لیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب، دیکھیں بلاؤں کو دور کرنے کے لیے مفت کے نسخے بھی ہیں، پیسے والے بھی ہیں، تو مفت کے ہی بتاتا ہوں میں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور اسی طرح 3 دفعہ پڑھ لیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کوئی بلا وغیرہ کوئی تنگ نہیں کرے گی۔ اگر پڑھ لیں صبح ایک مرتبہ اور شام ایک مرتبہ بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حدیث شریف میں آتا ہے جنات کے لشکر بھی اگر حملہ کریں گے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہے الفاظ کہہ کر اگر آپ بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہے۔
باقی پھر صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو وہ چاہے پیسے کی صورت میں ہو چاہے ذبح کر کے ہو، بہرحال سب سے افضل اور بہترین صدقہ وہی ہے جس سے لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اگر پیسے دے کے ضرورت پوری ہو رہی ہے تو وہ، اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلا کے ہو رہی ہے یا گوشت تقسیم کر کے ہو رہی ہے، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ وہ سب آپ کے جواب کی روشنی میں تھوڑا سا میں چاہوں گا، میری بہن نے پوچھے، آپ نے بڑے اچھے بتایا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے، لیکن وہ کہیں ریٹن میں ملیں گے تاکہ یاد کر لیں میری بہن یا بھائی جو دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے نام سے بہت کتابیں ہیں، بلکہ حسن حسین بڑی زبردست معروف کتاب ہے جو عربی زبان میں، جس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہے، جو آج کی نہیں ہے، پرانے علماء کی لکھی ہوئی ہے اور صحیح احادیث کی روشنی میں لکھی ہے، وہ کتاب لے آئے۔ دیکھیں حسن حسین کے نام سے بہت سارے بد مذہب فرقوں نے بھی اپنی کتابیں نکال لی ہے تاکہ لوگوں کو صحیح کتابوں سے محروم رکھا جائے۔ تو یہ بزرگ کئی سو سال پرانے ہیں حسن حسین والے، تو لوگوں نے حسن المسلم نکال لی، کوئی اور نکال لی، تو وہ نہ لیں بلکہ حسن حسین کے نام سے لیں۔ حسن حسین کے نام سے، ہاں ٹھیک۔ یا خزینہ رحمت لے لیں، خزینہ رحمت، ہاں مولانا الیاس رضوی صاحب کی بڑی زبردست کتاب ہے، تو وہ کتاب لے لیں انشاءاللہ تعالی، اس کے اندر بہت دعائیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا اس ابھی آپ نے تاریخی پس منظر بیان کیا اس حوالے سے جو یوم مناتے ہیں، تو اب اور آپ نے یہ بھی بڑا اچھا کہا کہ آپ پچھلے 14 فروری کو امریکہ میں موجود تھے، وہاں تو کوئی شرابہ نہیں تھا، یہاں ہمارے بیت اللفظ جیسے آپ نے فرمایا جوہلا جو ہیں انہوں نے اس کو ایک تکریم کا یوم بنا دیا اور ایک یادگار یوم بنا دیا، ان سے بجائے ہم زیادہ منا رہے ہیں۔ تو جو گھروں میں ذمہ دار ہیں، باپ، شوہر، بھائی، ماں، یہ کس حد تک ذمہ دار ہیں شرعی طور پہ؟ ان پہ کیا وعید آتی ہے اگر یہ نہیں روکتے؟ یہ پورے ذمہ دار ہیں، بلکہ توریت کی تو ایک آیت یہ بھی ہے، بلکہ پرانی کتابوں میں آئی ہے، حدیث شریف میں بھی ذکر ہوا اس کا، کہ لڑکی بالغ ہونے کے بعد جتنے گناہ کرتی ہے ان سب کے ذمہ دار اس کے ماں باپ ہیں، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد اس کا فوراً نکاح کر دیا جائے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں علی لڑکی بالغ ہو جائے تو فوراً اس کا نکاح کرو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر شہزادی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کا نکاح کس عمر میں کیا تھا؟ 12-15 سال کی عمر تھی۔ تو ہم لوگ آج دنیا کے دیوانے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں سے شہرت حاصل کر لیں، تعریف حاصل کر لیں، مال حاصل کر لیں، تو بیٹیاں گھروں میں جوان ہیں، ان کے فطری تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے نکاح نہیں کروا رہے، تو ظاہر سی بات ہے ناجائز طریقوں سے پورے ہوں گے، وہ گناہوں میں ملوث ہوں گے، تو یہ ذمہ دار یہی لوگ بنتے ہیں۔ اچھا اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا گناہ کام، لیکن اس دن کو میمورائز کرنے کے لیے وہ اپنی بیوی کو گلدستہ دیتا ہے، پھولوں کا تحفہ دیتا ہے، تو وہ تو جائز ہے یا اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے؟ میں نے تو پہلے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہو جائیں اس زمانے میں، ان کو بھی رسول اللہ کی پیروی کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو یار کتنے افسوس کی بات ہے جو اللہ کے نبی کی پیروی نہیں کر سکتے ہم، جو بنی اسرائیل کے اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، تو وہ عام لوگ جو کہ بنی اسرائیل کے بکری اور بھیڑوں کے برابر بھی نہیں ہیں، ان کی پیروی کریں گے ہم لوگ؟ بالکل صحیح۔ تو یہ تو وہ لوگ کریں گے جو اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ جو میاں آج کے دن تمہیں پیش کر رہا ہے تو جان لینا کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا، صرف دنیا کو ایک رسم کو نبھانے کے لیے تم سے ایسا کر رہا ہے۔ جو محبت کرتا ہے اس کو اس دن کی ضرورت نہیں ہے، اس کا روزانہ مسکرانا وہ اس کی محبت ہے۔ مطلب یہ دنیا کے گل جو ہیں وہ نارے جہنم میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جی جی۔ اچھا وہ سب کوئی شخص اگر کوئی گناہ کرتا ہے، اپنا منہ سیاہ کرتا ہے، تو سنا ہے اس کی بیٹی اور بیوی پہ قرض ہو جاتا ہے؟ وہ دیکھیں یہ اس حوالے سے مشہور بات ہے کہ جو آدمی جیسا کرتا ویسا بھرتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو مشہور تو یہی ہے کہ جیسے کو تیسا، اور انگلش میں مشہور ہے ٹیٹ فار ٹیٹ۔ تو انسان اگر خود پاک دامن رہے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اہل خانہ یہ پاک دامن رہیں گے۔ بلکہ اس کی مشہور مثال حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گناہ کرنا چاہتا ہوں، تو حضور علیہ السلام اس میں ناراض نہیں ہو، آپ نے حکمت سے اس کو سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ تمہاری بہن سے کرے تمہیں پسند ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری ماں سے؟ کہا نہیں۔ تمہاری خالہ سے؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے اس کو اس طرح سمجھایا،
اور اس میں اشارہ بھی کر دیا کہ اگر تم کسی کی بہن سے، کسی کی ماں سے، کسی کے اس سے کرو گے تو ممکن ہے تمہاری طرف بھی یہ کچھ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصعب کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہم نے بہت ایک ہاٹ ٹاپک پہ بڑے ٹھنڈے انداز میں ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ شاید ہماری نرم نرم گفتگو آپ کے سخت دلوں کو تھوڑا سا نرما دے، تھوڑا سا گرما دے، کہ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں ان خرافات کو، ان تہواروں کو جدت کا نام دے کر اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں۔ ڈرے اس وقت سے کہ جب وہ دن آنے والا ہے جس کو یوم حساب کہا جاتا ہے، جہاں اللہ پاک نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرے کے بعد نیکی بھی بتا دی جائے گی اور ذرے کے برابر برائی بتائی جائے گی۔ ذرے سے مثال دی گئی ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ یقین کریں یہ جو ویلنٹائن ڈے یا دیگر ڈیز ہیں، یہود و نصارہ کی نشانیاں ہیں، کیا پسند کریں گے کہ ان کے ساتھ قیامت دن اٹھے؟ یقیناً نہیں۔ آئیے ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پوری اتباع کریں گے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ زندگی بخیر انشاءاللہ۔